بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات کے حوالے سے ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور آپ ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں، اور ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قسی بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوستو، کہتے ہیں ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی 7ویں آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اور دوستو، اس کے بعد جب مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان کسی بات کو ماننا نہ چاہے تو پھر وہ لاکھ طرح کی حجتیں کیا کرتا ہے، اور اس کی ایک ہر بات پر ایک ہی رٹ ہوا کرتی ہے کہ میں نہ مانوں۔ اور یہی حال ان مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کی حجتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی حجتوں کا جواب قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رہے کہ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی، نعوذ باللہ۔ مشرکین گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا اس حد تک مذاق بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو ایک شخص کے نام سے جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت کی، اور اس حجت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 30 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس طرح کی حجتوں کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اسی لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔
یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح سے آپ کی امت کا ہر فرد ایمان لے آئے اور کلمہ حق پڑھ لے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے اپنی امت کے غم اور فکر کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی گویا ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہو، اور یہ درد اور غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہ دیتا۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی فکر ہوتی تھی اور یہی کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح سے مشرکین کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوستو یاد رہے کہ مشرکین کی حجتوں، مطالبت اور فرمائشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور وہ مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طرح کے مطالبات اور فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر مطلوبہ معجزات پورے کر دیے جاتے اور اس کے بعد بھی کفار اڑے رہتے اور ایمان نہ لاتے تو حالات بہت سنگین ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور پھر مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی تو وہ قوم عذاب و ہلاکت بھیج کر نیست و نابود کر دی گئی۔ لہٰذا اگر مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو عذاب کا آ جانا یقینی تھا، کیونکہ کفار کا مطالبہ ان کے انکار کا ایک بہانہ تھا۔ مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہ لانا تھا، اس لیے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو محفوظ رکھنا تھا۔ اور دوستو یاد رہے کہ مشرکین مکہ یہ مطالبات اور فرمائشیں بھی گزشتہ قوموں کے ان لوگوں کے مطالبات سے مشابہت رکھتے تھے جو اپنے وقت کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایسے مطالبات کرتے تھے، حالانکہ ان کا نبی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑی سے گابھن اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ تو اللہ پر ایمان لائے اور نہ ہی اللہ کے نبی پر، بلکہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو دوستو یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے جن مطالبات اور ان کی جن فرمائشوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بالکل انہی لوگوں کی فرمائشوں کی طرح ہیں جن کا مقصد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے اور کچھ نہ تھا۔ پیارے دوستو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے ظلم و ستم بھی سہتے رہے اور ان کی ہر طرح کی باتوں کو بھی برداشت کرتے رہے، لیکن بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جب مشرکین کی جانب سے حد سے تجاوز ہوا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ اپنے پر نور چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ دوستو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پر، ایسا شفیق نبی کہ جس نے پتھر کا جواب پھولوں سے دیا اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں ہی فرماتے رہے اور اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ مشرکین اپنی نادانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الٹے پلٹے سوالات کرتے، طرح طرح سے کوششیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طریقے سے کمزور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کسی امتحان میں ڈالیں۔ لیکن یاد رہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر کس کی مجال کہ وہ اس ہستی کو امتحان میں ڈال سکے۔ دوستو یاد رہے کہ مشرکین اپنے طور پر تو ایسے سوالات اور مطالبات تو کرتے ہی تھے، لیکن تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے یہودیوں سے بھی مدد طلب کرتے رہے ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی نوعیت کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جس میں مشرکین نے یہودیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں، اور یہودیوں کے علماء نے مشرکین کو 3 سوال دیے اور کہا کہ ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، وہ اگر سچے ہوئے تو ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے ورنہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ 3 سوالات کیا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کیا جوابات عرض فرمائے، جاننے کے لیے آپ نے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔